وزیر اعظم بھی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے خلاف. انہوں نے کہا علماء بھی اپنا کردار ادا کریں. علماء تو خیر ادا کر رہے ہیں، باتیں یہ تمام ہو رہی ہیں. سر یہ ہوگا کیسے، ذرا یہ تھوڑا سا بتائیں. بلاول بھٹو صاحب نے کوئی ذمہ داری لی ہے مگر تحریک انصاف کو ان کے مینڈیٹ پر تحفظات ہیں کہ حکومت کا مینڈیٹ بلاول صاحب لے کے آئیں گے، کیونکہ بلاول صاحب تو بروٹ میجورٹی کی بھی باتیں کرتے تھے. تو ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کس حد تک بلاول صاحب کا مینڈیٹ اتنا مضبوط ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے. ذرا بتائیے گا. ہماری تو دعا تو یہی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں. کہ آپ لوگ خود بھی پر امید ہیں؟ جی بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب. آج وزیر اعظم صاحب نے کنونشن سینٹر میں جس تقریب میں خطاب کر رہے تھے، میں خود بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے بالکل قومی یکجہتی کی بات کی، قومی اتفاق کی بات کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے اس پروگرام کے توسط سے ہی کوئی تجویز ہمیں بتا دیں. ہم حکومت ہیں، ہم ہر طرح کی مثبت تجویز کو ویلکم کریں گے. دیکھیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم حکومت میں آئے، تلخی عروج پر تھی، اس تلخی کو ہم نے کم کرنے کے لیے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کے لیے ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر جو ہے پی ایم ایل این نے اپنے سینئر ترین لوگوں کو ڈالا. لیکن تحریک انصاف میں نہ مانو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے پھر اس مذاکراتی پروسیس کو چھوڑ کر چلی گئی. گو کہ میں احساس ہے کہ جو لوگ اس کمیٹی کا حصہ تھے ان کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں، اور ظاہر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی حل نکالتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب انہیں اڈیالہ جیل سے ڈکٹیشن دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں ویسے کریں، تو وہ ظاہر ہے پھر سیاستدانوں کے لیے، چاہے وہ عمر ایوب ہوں، چاہے وہ گنڈا پور ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو ہم نے باقاعدہ دعوت دی اور کہا کہ اگر ہم حکومت کی حیثیت سے وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلاتے تو تحریک انصاف کو پہلے دن ہی یہ اعتراض ہوتا کہ ہم وزیر اعظم کی میٹنگ میں کیوں جائیں. ٹھیک ہے. تو جس اسمبلی کے اندر تحریک انصاف ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، جس اسمبلی کے سیشنز کو اٹینڈ کرتی ہے، جس اسمبلی کے اسپیکر سے اپنا استحقاق سمجھتے ہوئے تنخواہیں لیتی ہے، دفاتر استعمال کرتی ہے، گاڑیاں یوز کرتی ہے، اسی اسپیکر نے اپنے ماتحت نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا اجلاس بلایا. ٹھیک تو ہے. وہ تو اسمبلی فلور پر ہو رہا تھا نا جی، اس میں تو ٹھیک کسی ہے. کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک اور ہے. اسمبلی ہر ایم این اے کا گھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس اجلاس میں بھی یہ لوگ نہیں گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں، بلاول صاحب ظاہر ہے سمجھتے ہیں، انہیں احساس ہے اس بات کا، جس طرح ہماری جماعت کو احساس ہے کہ قومی یکجہتی اور قومی اتفاق رائے کے بغیر نہ آپ جو ہے اس دہشت گردی کے آپریشن سے نمٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی معیشت جو ہے وہ جو ٹریک پر چل پڑی ہے وہ ایک لمبا سفر طے کر سکتی ہے. تو اس لیے بلاول صاحب نے جو بات کی، ہماری پارٹی کے جتنے زعما ہیں، ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ ہیں، باقی لوگ ہیں، انہوں نے مثبت ویلکم کیا. اب بات یہ ہے کہ جو میرا اپنا سیاسی فہم و فراست اور سیاسی تجربہ کام کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بانی تحریک انصاف کسی بھی طرح کی مفاہمت کو ویلکم کریں گے، یا ان کی خواہش ہوگی کہ جو پروسیس ٹوٹ گیا ہے اس پروسیس کو ہم دوبارہ بحال کر لیں. ٹھیک ہے. وہ تو ان کی مسلسل کوشش ہوگی اچھا دوبارہ ایسی کوئی جارحانہ ٹھیک. بات کریں، تلخی حذیفہ کی بات کریں. جی، حذیفہ صاحب ابھی آپ نے نا ابھی آپ نے مجھے کہا کہ تھوڑا کوئی میں مشورہ دے دوں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. تو میں ایک ویسے بیچ میں ایک مشورہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے. پازیٹیو لیں گے جی، پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے. ادھر مار دو، مٹا دو اور دفنا دو والی چیزیں بھی چل رہی ہے نا. ادھر ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. بلوچستان میں صورتحال سے نبٹنے کے لیے اختر مینگل صاحب آپ کے ماضی کے اتحادی ہیں یار. پچھلی گورنمنٹ کو گرانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. اختر مینگل صاحب کو انگیج کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہ کوئٹہ کے قریب ہیں، کلات پہنچے، راستے میں کیلیں بھی لگائی گی، کنٹینر بھی لگائے گا، ان کو بھی روکا جا رہا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے خواتین کو ہماری جیل کے اندر کیا، ان کو باہر رہا کرو. I got your point. اگر آپ اجازت دیں میں اس کے جواب آپ کو دے دوں. جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرو مار دو وہ پالیسی دہشت گردوں کے لیے بالکل موجود ہے. جو لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارتے ہیں، جو ٹرینوں سے اتار کر مارتے ہیں نہتے لوگوں کو، حالانکہ بلوچ لوگوں کو، بالکل. ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. ہارٹ اسٹیٹ کی بات بھی ہم نے انہی کے لیے کی ہے. اب بات یہ ہے اختر جان مینگل صاحب کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اختر جان مینگل صاحب خضدار سے ہیں. خضدار میں آج بھی صاف پانی جو ہے وہ پینے کا اویلیبل نہیں ہوتا. ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں انسان اور جانور ایک کنویں سے پانی پیتے ہیں. تو مجھے بتائیں خضدار کے اندر اگر اختر جان مینگل وزیر اعلیٰ رہے، فیڈرل منسٹر رہے، ان کے والد عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ رہے، تو کیا بلوچستان کا احساس محرومی سلمان حیدر یا فیصل چودھری یا حذیفہ رحمان نے جا کے دور کرنا تھا؟ ہاں، ہمیں اس پہ ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. نواب اکبر بگٹی ڈیرہ بگٹی سے ہیں. اکبر بگٹی صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ گورنر رہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا احساس محرومی مرکز دور کرے گا، پنجاب دور کرے گا. دیکھیں 77 سالوں کے اندر اگر اس بات کو درست بھی مان لیا جائے کہ کچھ حکومتیں جو ہے وہ بلوچستان کے عوام کی مرضی کے خلاف بنی، تو میجورٹی حکومتیں ہربیار مری صاحب، عطا اللہ مینگل مرحوم، اکبر بگٹی مرحوم، یہ سارے لوگ جو ہیں بلوچستان کے بڑے اپنے آپ کو زوما کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں عطا اللہ مینگل صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں، تو اس کا کیا حال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عطا اللہ مینگل کے
बलोच लोगों को ट्रेनों से उतार कर गोलियां मारकर शहीद कर रहे हैं, उन ठीक लोगों है। से हम बातचीत करें। अताउल्लाह मेंगल साहब खुल के बात नहीं कर रहे हैं उज़ैफा साहब, मेरी बात हुई है अताउल्लाह मेंगल साहब से, वो उनका कहना ये नहीं है कि ऑपरेशन नहीं करें, उनका कहना ये है कि जो ख़वातीन हैं अरेस्ट की गई हैं और फिर एमपीओ के तहत अंदर की गई है, उनको क्यों अंदर रखा गया है? जो हम एहतजाज करते हैं सड़क पर आके, उसके ऊपर क्यों लाठीचार्ज वगैरह किया जाता है या गोली चलाई जाती है, वो ये कह रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट। ये देखें, ये वो डिप्लोमेटिक बातें हैं जो अताउल्लाह में अख्तर जान मेंगल साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, क्योंकि खुद इसमें हुकूमत का हिस्सा नहीं ठीक है, है। और तो जाहिर है मुख्तलिफ बातें करते हैं। इनके जो पेट में मरोड़ उठता है वो यही उठता है कि बलूचिस्तान की वजारत आला एक मीडियोकर आदमी के पास क्यों चली गई। एहसास महरूमी की बात तो ये लोग उजागर करते हैं। अब मुझे बताएं, जो औरतें सुने, जो औरतें बीएलए के दहशतगर्दों के हक में प्रोटेस्ट करेंगी, उनके खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के हक में प्रोटेस्ट करेंगी, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे जो भी हो, हमने तो उन्हें एलिमिनेट करना है। दहशतगर्दों, क्या आप दहशतगर्द देखें, क्या दहशतगर्द जो है, मुझे बताएं, क्या दहशतगर्द जो गोली मार रहे हैं वो दहशतगर्द है? उसके लिए अगर मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर एक बच्चा स्पोर्ट की बात कर रहा है, इसको क्लियर कर दे, इसको जरा हुज़ैफा प्लीज, आप एलिमिनेट किसे करना है? दहशतगर्दों को एलिमिनेट करना है ना? नहीं, हमने दहशतगर्दों को एलिमिनेट, और मैं ये कहता हूं कि ये मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, ये क्या कह रहे हैं कि औरतों बच्चों को एलिमिनेट करेंगे? मैं आ रहा हूं फैसल साहब, मैं आ रहा हूं, मैं इसीलिए सलमान साहब, क्या ये हुज़ैफा रहमान किसकी जुबान बोल रहे हैं? फैसल साहब, मैं इसीलिए मैं हुज़ैफा साहब की बात क्लियर चाह रहा हूं ना। आप कह रहे हैं औरतों और बच्चों को एलिमिनेट करेंगे आप? बीच में अगर आप तलखी करेंगे, मुझे मेरी बात नहीं, आप एलिमिनेट करेंगे। मैं बोलूंगा सर, जब आप किसी को कत्ल की धमकी देंगे। आप मेरे मुंह में, आप जरूर अपनी बारी में बोले, मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दें। मेरे मुंह में अल्फाज क्यों डाल रहे हैं आप? मैंने आपसे ये कहा कि दहशतगर्दों के सपोर्टर, आपने कहा औरतों और बच्चों को एलिमिनेट करेंगे। यार हुज़ैफा साहब, क्या हो गया आपको? मुकम्मल तो कर ले, एक सेकंड फैसल साहब, जरा सुन ले, वरना आपकी बात, आपके टाइम मैं बोलता रहूंगा। मैं अपनी बात अपनी व्यूअर्स तक पहुंचा रहा हूं, आप मेरी बात को जरूर काउंटर कीजिएगा। जी कंप्लीट करें, जरा थोड़ी कंफ्यूजन इसको क्लियर कर दें कि किनको एलिमिनेट करना है। क्लियर सुन ले, मैंने क्या बात की। मैंने कहा कि जो औरतें, जो खवातीन गिरफ्तार हुई, वो क्यों हुई? कि वो बीएलए के लोग जो कि आम आदमियों को मार रहे हैं, आम बलोचों को शहीद कर रहे हैं, उनके हक में अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं तो हम उन्हें, वो तो मिसिंग पर्सन्स पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो डेड बॉडीज लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, बात मुकम्मल तो होने दे। जी मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमने सिर्फ दहशतगर्दों को एलिमिनेट नहीं करना, ठीक है, दहशतगर्दों के सपोर्टरों को भी एलिमिनेट करना है, दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर्स को भी एलिमिनेट करना है। और ये बानी तहरीक इंसाफ ने 2014 में जो हमारे साथ एपीसी बुलाई गई थी, और जिसके बाद पहली जो है इस्लामाबाद के अंदर जनरल राहील शरीफ मौजूद थे, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें बात की गई थी कि हमने दहशतगर्दों के सपोर्टर और दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर को भी एलिमिनेट करना है। अब वो सपोर्टर जो भी हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो कोई मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन हम बलूचिस्तान के निहत्ते लोगों को शहीद करने वालों के सिंपैथाइजर को तो नहीं छोड़ सकते। ये बात मैंने की है। वही तो कह रहा हूं, मेरे भाई हैं, जो मर्जी कहें।